رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله عز وجل ايضا: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. بلغنا رسول الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، آج کے محفل اولیاء کرام کی شان میں انشاءاللہ چند باتیں گفتگو کی صورت میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ. سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ اولیاء کرام کی دنیا میں کیا ضرورت ہے. اگر اولیاء کرام نہ ہوں تو دنیا کیا رہے گی؟ اولیاء کرام نہ ہو تو اسلام کا حال کیا ہوگا؟ دین میں اولیاء کرام کی کیا نیسیسٹی، کس واسطے اولیاء کرام کو نیسیسٹی بنا کر ساری دنیا میں ان کو پھیلانے رکھ دیا؟ یہ کیا چیز ہے، اس کو ہم جانیں گے انشاءاللہ. باقی اولیاء کرام کی صفات اور ان کے جو کمالات ہیں، کرامات ہیں، سنتے آ رہے ہیں. بہت ساری باتیں میں بیچ بیچ میں بولتے رہتا ہوں اور گزشتہ بیانات میں بھی سنے ہوں گے، اور کل کا جو میرا مسجد کا بیان تھا اس میں بھی چند باتیں میں نے بتائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اللہ کے سسٹم میں ختم النبوت ہو گئی. اللہ نے قرآن میں فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا جو لقب دیا گیا اس واسطے کہ جو رسولوں کی آمد تھی دنیا میں، زمانہ بدلتے گیا تو لوگوں کے حالات دین سے پھرتے گئے، اللہ سے رخ موڑتے گئے، تو ان کو سیدھے راستے میں لانے کے لیے، اللہ کے راستے میں لانے کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں، ہر وقت میں اپنے طرف سے نبیوں کو ارسال فرما رہا تھا. یہ واسطے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر یا انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اور آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا. اب ایک سائنٹیفک وے بھی دیکھا جائے، ایک علمی طریقے سے دیکھا جائے تو پرانے زمانے کے لوگوں میں جو انٹیلیجنس تھی، ان کے جو دماغوں کا ڈیولپمنٹ تھا، اتنا نہیں تھا جتنا کہ آج کے دور میں ہے. سب سے بہتر اگزامپل یہی ہے کہ ہم جو بچپن میں تعلیم حاصل کرتے تھے +2 میں یا ہائر گریڈ میں، آج ہمارے بچے 6 اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہے ہیں یا 7 اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہے ہیں. کالج لیول کی پڑھائی بچوں کو آج اسکول لیول تک آ گئی ہے، اور بچوں میں اتنا ان میں جو IQ آ گیا ہے کہ وہ
ہمارے عقلوں کو بھی دنگ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سے ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے، اس کے بعد کے جنریشن میں جب ہم دیکھتے ہیں، ایک جنریشن دوسری جنریشن گیپ میں جو ہمارا انٹیلیجنس ہے وہ کافی تعداد میں اور کافی مقدار میں بڑھ رہا ہے. تو اگر تم پیچھے جائیں گے، یہ تو ہمارے دور سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا جو علم تھا، ہمارا جو انٹیلیجنس تھا، اس سے بہت بڑھ کر ہمارے پوتروں کے علم ہے، ہمارے سیکنڈ جنریشن کے علم والے ہیں. بچوں میں اتنا انٹیلیجنس ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہمارے سے جو پہلے تھے بزرگان دین، ہمارے سے جو پہلے ہمارے دادا پردادا تھے، ان کے دماغ اتنا نہیں انٹیلیجنس رکھتے تھے. تو سوچو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک لوگوں کا جو ڈیولپمنٹ تھا، دماغی انٹیلیجنس تھی، عقل تھی، اس کو ڈیولپ ہونے میں کافی عرصہ گزرا. تو اس واسطے ہر دور میں جس وقت ان کے دماغ کا جتنا انٹیلیجنس تھا، اتنا ہی ان کو علم ایک نبی آئے دیے. اور ہر دور میں ہر نبی کے ذریعے سے اللہ نے ایک میسج بھیجتا رہا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، میرے بعد ایک نبی آئیں گے، میرے بعد ایک نبی آئیں گے. ہر نبی کو یہ حکم ہو گیا تھا، کیونکہ میثاق نبی ان میں دو میثاق ہوئے، دو اگریمنٹ ہوئے، دو عہد ہوئے اللہ کے پاس. یہ ایک جنرل کامن، سمجھے؟ یہ ایک ہے لوک سبھا، مطلب کہ کامن پورے انسانوں کی جماعت میں اللہ نے ڈکلیئر کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا بلا، قالوا بلا. سب نے کہا کیوں نہیں اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے. تو یہ ہے کامن پبلک میں، کامن انسانوں کی تخلیق قیامت تک ہونے والے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے سب کو جمع کر کے ارواح کو ایک کامن عہد لے لیا گیا، اوتھ لے لیا گیا. اور اسی اوتھ کے ذریعے سے ہر دور میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اوتھ اس کو یاد دلا کے فرشتے اس کو ماں کے پیٹ سے ڈھکلتے ہیں. لیکن باہر آنے کے بعد ماں باپ اس کا دین بدل دیتے ہیں. لیکن اگر وہ آگے بڑھ کر اپنی شعور سے، اپنی انٹیلیجنس سے، اپنی علم سے، نالج سے اگر وہ حقیقت نشانات ہے اس کو دیکھے گا تو واقعی وہ پھر واپس اللہ کی طرف جائے گا، کیونکہ اس کا بیسک جو نالج تھا وہ اللہ کی طرف سے ہی تھا. تو اللہ کی طرف سے ہی اس کو ہدایت کے ساتھ باہر آیا تھا، لیکن بعد میں وہ ماں باپ کی وجہ سے بدل گیا. تو یہ جو سسٹم ہے اللہ کا کہ وقتاً فوقتاً جتنا ان کے دماغوں کا کیپیسٹی تھی اتنا ہی ان کو علم دینے کے لیے ایک ایک پیغمبر آتے گئے، ان کو سکھاتے گئے، اللہ کی طرف بلاتے گئے، جاتے گئے. سب سے پہلے کشتی بنانا معلوم نہیں تھا لوگوں کو، نوح علیہ السلام نے ان کو کشتی بنانا سکھایا. سب سے پہلے لوگوں کو کپڑے بننا نہیں آتا تھا، کپڑے بنانا نہیں آتا، کپڑے سینا نہیں آتا تھا، حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو سکھایا. تو دنیاوی کام و کاج میں بھی وہ پیچھے تھے. آج دنیا میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، راکٹ سے جا کے چاند وغیرہ جا رہا ہے، ستاروں کی طرف جا رہا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے دماغوں کا جو ڈیولپمنٹ تھا سلولی ڈیولپ ہوتے گیا. تو سلولی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے لحاظ سے ایک ایک پیغمبر کے ذریعے سے اتنا ہی علم کو دے کے ان کو صرف ایک ہی ایک توحید کا علم دیا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا علم دیا، اور وہ بھی ایک کیپیسٹی تک ہی دیا، زیادہ ڈیپ نالج نہیں دیا. یہ ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک لیول پہنچ گیا، جب اللہ نے چاہا کہ یہ بندوں کا ایک لیول آگے آ گیا ہے جو اس کے بعد جو انٹیلیجنس ہوگی
اس کی آگے ترقی کرے تبھی اس کا جو لیول آف انٹیلیجنس ہوگا، اس کی جو بیسک نالج ہوگی وہ کانسٹنٹ رہے گی، دنیاوی لحاظ سے وہ ترقی کرے گا۔ دیکھو اللہ کا کیا پیارا نظام ہے، کیا سسٹم ہے۔ میرے خیال سے آج کی یہ باتیں بہت راز کی باتیں ہیں، کیسا نکل رہا ہے اللہ بہتر جانے۔ بیسک نالج دین کی کانسٹنٹ ہو گئی، کہاں تک؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ختم، جب اللہ نے دیکھا کہ ان کی بیسک نالج یہاں تک توحید پر قائم ہو گئے ہیں، توحید کیا جان گئے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کو پہچان گئے ہیں، اور آگے ان کو لے جانا کہاں ہے؟ ان کو کانسٹنٹ اسی لائن میں لے جانے کا لیے ایک ایسے مشن کی ضرورت ہے جو ان کو وقتاً فوقتاً قیامت تک قائم رہ سکے اس مشن پر یا اس کانسٹنٹ نالج پر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر ختم ہو جاتی تو سارے جو لوگ ہوتے وہ عیسیٰ علیہ السلام خدا مان لیتے، کیونکہ سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیا بولتے ہیں؟ سن آف گاڈ۔ تو دیکھو وہاں پر اللہ کو ایک اور پیغمبر کی جو اس کو بھی رد کر کے، اس کو بھی کاٹ کے صرف توحید طرف لے جانے کے لیے ایک اور نبی، وہ ایسے نبی ہوں کہ جن کے بعد کسی اور کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ ایک بار جب وہ توحید بیٹھ گیا، کانسٹنٹ ہو گیا، مستقل ہو گیا، پرماننٹ ہو گیا، وہ اس کا جو نالج ہے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکے گا قیامت تک۔ اللہ جان گیا اپنے علم سے، کیونکہ اللہ کا علم کیسا ہے؟ آگے پیچھے سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اب ایسی صورت میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور توحید کا علم دیا اور ان سے ساری دینی تعلیم کا کام مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے قرآن میں ڈکلیئر کر دیا میرے پیارے حبیب آج کا دن، یعنی آخری جو خطبہ دیتے حضور اس پر یہ آیت اتری، کیا ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم نعمتی۔ فرمایا رب العالمین کہ میرے پیارے حبیب آج کا دن میں نے آپ دین ختم مکمل کر دیا، یعنی دیر از نو نیڈ فار فردر ریفارمرس، فردر پیغمبروں کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آنے والے جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے ان کو یہ بیسک نالج کے ساتھ ان کو پیدا ہوں گے، اور ان کو لے جانے کے لیے یہ کانسٹنٹ گروپ ہمیشہ رہے گا جو توحید پر قائم رہے گا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا پلان ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا مشن ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی مصلحت ہے، حکمت ہے۔ یہ اس کے بارے میں اور سے سوچو، کیوں لائے، کس واسطے لائے؟ اس واسطے کہ جتنے بھی پہلے کے پیغمبران تھے ایک حد تک ان کا توحید کا علم تھا، لوگ فالو کرتے رہتے، پھر بدل گئے، سب بدل گئے، کوئی اس میں بچا نہیں، سب میں رد و بدل ہو گیا۔ اب دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، ہمارے سے پہلے کی قوم، وہ اللہ کو ماننے والی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ان کا بیٹا بولتا، اللہ کا بیٹا بولتی۔ اچھا یہود کی طرف جائیں گے کیونکہ اہل کتاب میں وہ بھی ہیں، تو اہل کتاب توریت رکھنے والے یہود، ارے ان کو تو وہی دیکھیں گے، انہوں توحید میں ہیں کیا؟ انہوں بھی نہیں، انہوں بولتے عزیر علیہ السلام آپ کو ان کا اللہ کا بیٹا بولتے۔ تو دیٹ مینس اللہ کی نازل کردہ کتاب کو بدل کر اپنی طرف سے عقیدہ گھڑ لینے والی یہ دو نسل، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی قوم، یہودی بھی قوم، یہ دونوں بھی are not eligible to maintain this توحید کا علم قیامت تک۔ تو اللہ نے چاہا نہیں میرا ایک ایسا حبیب آئے جو ایسا علم دے جس کے ذریعے سے اس کے جانے کے بعد بھی، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ایک ایسا گروپ باقی رہے جو ہمیشہ ہمیشہ توحید کا علم دیتا رہے قیامت تک، اللہ اور اللہ کے رسول کی پابندی کرنے کے لیے کتاب کی بھی حفاظت کرے
اور علم توحید کی بھی حفاظت کرے. یہ بہت بڑی پتے کی بات آج میں بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لو، شاید یہ کبھی تمہیں سنے نہیں. اب بات جب معلوم ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مطلب کیا ہے، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیاوی زندگی تھی، ظاہری زندگی تھی، بشری زندگی تھی، آپ نے اپنا کام، اپنا مشن پورا کر لیا. اب فردر قیامت تک یہ امت قائم رہنا ہے. فردر یہ امت اور عقید توحید اور اللہ کی کتاب کی حفاظت قیامت تک قائم رہنا ہے، تو اس کے لیے انتظام کرنا ہے، اس کے لیے انتظام کرنا پڑے گا. اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ڈپارٹمنٹس بنائے. ایک ڈپارٹمنٹ جہاد کے لیے تیار، ان کا کام خالی اسلام کی حفاظت کرنا اور آگے اسلام کو بڑھانے کے لیے جہاد کرنا. یہ ایک ڈپارٹمنٹ علم دین سکھانے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قرآن کا علم دینے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ، اس کے گروپ صحابہ کرام کی. یہ ایک ڈپارٹمنٹ حفاظ کرم، قرآن کو حفظ کر کے قرآن کی حفاظت کرنے والا ایک گروپ. اور یہ خاص الخاص گروپ حضور نے خود بنایا، اور یہ ایسے مخصوص چند صحابہ کو آپ نے سلیکٹ کر لیا جن کو آپ نے علم باطن عطا فرمایا. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، عثمان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شامل تھے. لیکن جو علم دینا تھا، کس کو دینا تھا مخصوص، انہیں کو آپ نے یہ باطنی علم دیا. وہ باطنی علم کیا تھا؟ شریعت کی مستحکم فالوئنگ، ساتھ ساتھ رازدار قرآن، رازدار حکمت الہی، حضور کی ذات سے وابستہ جتنے بھی حالات، اس کی راز کی باتیں، یہ ساری باتوں کو آپ نے خاص مخصوص جماعت صحابہ کرام کو پہنچائی. اب یہی سلسلہ صحابہ کرام تک رہا، پھر آپ کے فالو کرنے والے، آپ کو فالو کرنے والے، آپ کو فالو کرنے والے. اس واسطے آپ دیکھیں گے